ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی کے صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ خالق و مالک دی خاص مہربانی، کرم، فضل اور احسان دے نال او دے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا جو موقع میسر آیا، دعا فرماؤ اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے. جس ذوق اور جس محبت کے نال احباب جماعت نے اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا، اللہ انہاں دی اس کاوش نو، کوشش نو شرف قبولیت دے نال ہم کنار فرمائے اور اس اللہ دے گھر دی رونق نو رب العالمین اور دوبالا فرمائے اور انہوں تا قیام قیامت آباد رکھے. انسان نو اللہ نے جو شرف اور اعزاز عطا فرمایا، کائنات اندر اور کسی مخلوق دے حصے چ نہیں آیا. تمام مخلوقات جو افضلیت، فوقیت
انسان نو اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور پھر اللہ نے انبیاء علیہ السلام نو لوگاں دی رہنمائی واسطے، رشد و ہدایت واسطے انبیاء علیہ السلام دا انتخاب فرمایا، تاکہ لوگاں نو اللہ دی طرف بلاندے رہن، رب العالمین دا پیغام لوگاں نو سناندے رہن۔ اگرچہ یہ رستہ انتہائی پرخار رستہ ہے، انتہائی کٹھن رستہ ہے، اس رستے دے اندر مصائب و آلام، دکھ اور پریشانیاں ہر قدم تے موجود ہوندیاں نے، لیکن اللہ دے نبیاں نے تمام تر مصائب و آلام، تمام تر پریشانیاں، تمام تر دکھاں اور مصیبتاں نو اپنے دامن دے اندر سمیٹے ہے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا، اور وہ دعوت مشترکہ دعوت انبیاء علیہ السلام دی۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، کم و بیش 1,54,000 انبیاء علیہ السلام اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، تشریف لے آئے نے۔ ہو سکتا ہے سارے کی دعوت علیحدہ علیحدہ ہوئے، پیغام سب کا جدا جدا ہوئے، لیکن اگر قرآن پاک کا بغور مطالعہ کیتا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اگرچہ انبیاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن دعوت سارے کی ایکو ہی ہے، اور وہ دعوت لا الہ الا اللہ۔ دنیا کے اندر بسنے والوں اے عقیدہ بنا لو، سوچ بنا لو، اللہ دے علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، رب دے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی رسوا کرنے والا نہیں، رب دے علاوہ کوئی بیٹیاں بیٹے عطا کرنے والا نہیں۔ یہ سارے اختیارات اگر ہے نے تے کلے عرش والے رب دے اختیارات نے۔ اور اس دعوت کو جدوں انبیاء علیہ السلام نے لوگوں کے سامنے پیش فرمایا، بلکہ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو اس بات کا اعلان فرمایا کہ محبوب جی تواڈے تو پہلا جتنے نبی آئے نے انہوں بھی اساں اسی دعوت کا پابند بنایا، اور قرآن اعلان فرما رہا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ محبوب جی تواڈے تو پہلا جتنے نبی دنیا تے تشریف لے آئے نے، اساں انہاں ساریاں نوں اسی دعوت دا پابند بنایا۔ یہ کوئی دعوت سناندے رہ لا الہ الا اللہ۔ انبیاء علیہ السلام اللہ دی عبادت دی طرف بلاندے رہ۔ قرآن دا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ۔ جناب
شعیب علیہ السلام تشریف لے آئے آگے اپنی قوم کو ایک کوئی دعوت دے رہے اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اے میری قوم اللہ دی عبادت کرو یعنی اس دعوت اس پیغام کو انبیاء علیہ السلام نے اس انداز نال لوگاں تک پہنچایا کہ لوگ منن تے مجبور ہو گئے یا کم از کم سوچن تے مجبور ہو گئے کہ آ سارا نظام بنان والا آسمانہ دیا بلندیاں زمین دیا گہرائیاں چاند تے سورج دی آمد و رفت دا نظام ستاریاں دا چمکنا ندی نالیاں دا بہنا ہواواں تے فضاواں دا نظام دریاواں تے سمندراں دیا لہراں یہ سارا نظام خود نہیں چل رہا چلان والا کون ہے اللہ بولو چلان والا کون ہے چلان والی ذات اللہ ذو الجلال والی کرام دی ذات خود بخود نہیں چل رہا اے بھی ایک سوچتے عقیدہ کہ یہ جی سارا نظام آٹومیٹکلی چلتا پیا اور یہ چلان والا کوئی نہیں آندے نے ایک دفعہ نا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک داریے نال انہاں دا مناظرہ طے ہو گیا داریات جڑا سرے تو رب دا ہی منکر ہے کہ یہ سارا نظام بنان والا بھی کوئی نہیں چلان والا بھی کوئی نہیں آپ ہی چلتا پیا آپ ہی بن گیا چلان والا کوئی نہیں امام صاحب نو چیلنج آیا انہیں ہم نے کوئی گل کر لیا لوگ آئے امام صاحب نو کہنے لگے حضرت وہ تے بڑے چیلنج کردا ہے پیا گل ہی نہیں کسی نو کرن دیندا تے اودے نال گفتگو کرنی چاہیے جگہ طے ہو گئی وقت طے ہو گیا امام صاحب رحمت اللہ علیہ ذرا لیٹ نے وہ آگے بیٹھا داریہ لوگ اکٹھے نے سنن واسطے کہ آج ویکھیے فیصلہ کی ہوندا اے آگے بیٹھا کہنے لگا تہاڈا مناظر نہیں آیا مد مقابل نہیں آیا امام صاحب لیٹ ہو گیا لوگ پریشان نے بھی ہن پتہ نہیں بنے گا کی کانڈی نہ لگ جائے کافی دیر بعد امام صاحب تشریف لے آئے فرمانے لگے بھئی میں معذرت خواہ کشتی نہیں سی مل رہی لیٹ ہو گیا وہاں تے ویسے ایک میں بڑی حیران کنا چیز ویکھی ہے کہ میں دریا دے کنارے سا کشتی مل نہیں سی رہی تے اچانک میں ویکھیا ایک درخت آپ ہی کٹیا گیا اور سمجھان دا ہر بندے دا انداز اپنا ہر بندے دا طریقہ اپنا اور میں ویکھیا ایک درخت آپ ہی کٹیا گیا آپ ہی وہ دے پھٹے بن گئے آپ ہی وہ کل کامرے لگ گئے آپ ہی کشتی بن گئی آپ ہی وہ دریا وچ آ گئی کہنے لگا جناب کو گل کرو کرنا لی بالا لیا گلا کرن نہ ہو یہ بھی بلا ہو سکتا ہے آپ ہی درخت ٹوٹیا جائے آپ ہی وہ پھٹے چیرے جان آپ ہی وہ کل کامرے لگ جان آپ ہی کشتی بن کے دریا چ آ جائے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا فرمان لگے مناظرہ آسا جیت لے تو بھی کچھ سمجھ آئی فرمان لگا مناظرہ آسا جیت لے کیوں اور چلیا دے ایک کشتی اپنے اپنے ہی بن سکتی یا سارا جہان بھی بن سکتا کون ہے بنانے والا اور یہ بھی بولتے تو آٹھے بھی کو گھٹ پڑ لگتی ہے شان رب العالمین شان رب العالمین مدنی قربانی صاحب انبیاء علیہ السلام یہ ہوئی دعوت دین واسطے آئے اور دنیا والے اور نظام آپ پہ نہیں بنیا بنان والا اللہ جیڑا اللہ بنان والا او دا حق کے سجدہ جدوں کرنا ہے اس کلے اللہ نو ہی کرنا ہے اس مالک دا حق کے اس خالق دا پیسے بھی سیانے آتے نا جیدہ کھائیے ادھر ہی کھائیے ہر نماز دے اندر زبان تو اسی لفظ پڑھنے ادا کرنے الحمدللہ رب العالمین اور ذات رب العالمین
العالمین نے جنہیں تے پر تے 7 منزلہ آسمان بنائے ایڈا بڑا ایتھے 100 فٹ دا لینڈر پانا ہوگے لو جناب مستریاں نو بلاؤ انجینئر نو بلاؤ ایدے تھلے پلر کنے آؤں گے ستون کنے آؤں گے پین کنے آؤں گے انہوں کھلاڑیا کمیں جائے گا میں قربان جاواں میرے رب نے چھیڑا آسمانہ دا چھت پایا آسمانہ دا لینڈر پایا اور 200-400 500 فٹ نے 2-4-10,000 20,000 فٹ نے ایڈا وڈا آسمان دا چھت سائنس نے بڑی ترقی کر لئی ہے لوگ دعویٰ کرتے ہیں اسی سورج تے پہنچ چلے چند تے پہنچ گئے دعویٰ کرتے ہیں پر آج تک کسی سائنسدان نو یہ نہیں پتا لگا آسمان شروع کتھوں ہوندا تے ختم کتھے ہوندا ہے آج تک کسی نو نہیں پتا ایڈا وڈا چھت پایا ہے تے کنے اللہ نے تے کوئی نہیں پھر ڈبل سٹوری نہیں ٹرپل سٹوری نہیں تے پر تے 7 منزلہ تے میں قربان جاواں چھت بھی ایڈا ہیوی دے زمین تو لے کے تے پہلے آسمان تک دا جیڑا درمیان دا سفر ہے نا خلا ہے 500 سال دا کنے 500 سال دا سفر ہے زمین تو لے کے پہلے آسمان دی چھت تک اور پہلے آسمان دی موٹائی جڑی ہے لینڈر دی جویں موٹائی ہوندی ہے پہلے آسمان دی موٹائی اب 500 سال دا پینا اس تو اگے پھر دوسرے آسمان دا چھت جیڑا وہ 500 سال دا پینا اللہ ذوالجلال نے تے پر تے 7 منزلہ ایڈیاں ہیوی بنائیاں نے تھلے تھم بھی کوئی نہیں تے تھلے بیم بھی کوئی نہیں اینوئی تے رب العالمین آندے نے اے مالک سونیا اسا دنیا دا نظام ویکھیا چھت بن جاندا لینڈر پہ جاندا او دی ڈیکوریشن واسطے کتے بلب لگدے نے کتے ٹیوباں لگدیاں نے کتے فانوس لگدے نے اللہ دی تساں ایڈا وڈا چھت پایا اے دی ڈیکوریشن واسطے کی کیتا فرمایا میں ایکو ہی گلوب لگا دیتا کوئی گلوب لگا دیتا دن چڑھتا تے سارا جگ روشن ہو جاندا ہے رات پیندی ہے تے چن روشن ہوندا تے سارا جگ روشن ہو جاندا ہے اور بڑی پیاری ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کیتی ہے آندا 2 دیوے آسمانی بلد جنت سورج 2 دیوے آسمانی بلد کر چانن لاون ہر بندہ جت ول جاوے او نال برابر جامن عابد زاہد فاسق فاجر واہ میرے مالک تیری تقسیم عابد زاہد فاسق فاجر تے نافرمانی والے وہ سب سرکاری لنگر کھاؤ اینو رب دے دے وہ سب سرکاری لنگر کھاؤ رب پالنا ہارا پالے اور بھی نوٹ کرنے والی دے اللہ ذوالجلال والاکرام کتنی وڈی ذات ہے میرے رب دا حوصلہ بڑا کتنا وڈا کئی ایسے بھی نہیں جمن تو لے کے مرن تک 30 سال 40 سال 50 سال 100 سال 150 سال ایڈی لمبی زندگی گزار دینے پر رب دے سامنے سجدہ کرن دی توفیق ہی نہیں ملتے ساری عمر گزار جاندے نے اپنے مالک دیاں نافرمانیاں تے کمر بستانے واہ حوصلے والیا دادا میں تیری عظمت ہو قربان جاواں میرے رب نے کدی کسی دی روٹی بند نہیں کی
کدی سنیا دے کتے ایسا ہویا ہوئے کہ اللہ ذوالجلال نے آرڈر فرمایا ہوئے سورج نو سورج آج چڑھن لگا فلاؤ بندے دے گھر روشنی نہیں کرنی انہیں فجر نہیں ہو پڑے فلاؤ بندے دے گھر ہوا نہیں جانی انہیں زور اثر نہیں پڑے نہ میرے رب نے کدی انج دا آرڈر دے حکم نہیں فرمایا نارو والیو ایک گل سین دے اندر بٹھا لاؤ بعض دفعہ بندے نو بھلیکھا پہ جاندا ہے وہ آندا ہے وہ جناب یہ کیڑی ایڈی وڈی گل ہے تسی نمازاں پڑھدے ہو اسی نہیں پڑھدے کیڑی شے وے جیڑی تواڈے کول ہے تے ساڈے کول نہیں اولاد تواڈے کول بھی ہے تسی پڑھدے ہو اسی نہیں پڑھدے اولاد ساڈے کول بھی ہے تسی نمازاں پڑھدے ہو کاروبار تواڈے بھی چلدے نے اسی نہیں پڑھدے تے کاروبار ساڈے بھی چلدے نے اور کیڑی شے وے جیڑی تواڈے کول ہے تے ساڈے کول نہیں ایک گل دل دماغ دیاں تختیاں تے منعکس کر لو جدوں میرا رب کسے نال ناراض ہوندا رب غصے وچ ہوندا ہے نا اللہ دا رزق بند نہیں کردے اللہ ذوالجلال دا کاروبار تباہ نہیں کردے رب دے کولوں سجدہ کرن دی توفیق ہی کھو دیندا تو سمجھنا کاروبار بڑا تے مینوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں اس وقت تو کہ جب رب دا کہر تیرے تے برسنا شروع ہو جائے دعانے دولت بڑی ہے کاروبار بڑا نوکر بڑے ملازم بڑے خادم بڑے رب میرے تے راضی ہے اور اس تو بڑی ناراضگی کی ہے کہ رب تینوں اپنے دربار تے آن دی توفیق ہی نہیں دیندا اللہ 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 ذوالجلال والاکرام دا نظام اتنا بڑا نظام بنایا تے فرماندے نے عابد زاہد فاسق فاجر حضرت ابراہیم علیہ السلام دے سامنے نا حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا کہ اللہ نے سارے جہان دے سارے پردے ہٹا کے حضرت ابراہیم نو نظام دنیا دکھایا حضرت ابراہیم بڑے عظیم نبی نے جلیل القدر رب دے پیارے نبی نے ویکھ کے یا اللہ اے بندہ کھانا بھی تیرا ہے تے تیری زمین تے رہ کے شراب پیندا پیا اینو تباہ کر دے اے بندہ تیری زمین تے رہ کے بدکاری بے حیائی تے زنا کردا پیا تیرا کھا کے اینو بھی تباہ کر دے اللہ فرماتے نے پیاریاں بس کر ایکو بار ویکھی تے ایڈا غصے چ آ گیا میرا بھی دے حوصلہ ایکو بار ویکھی تے ایڈا غصے چ آ گیا میرا بھی دے حوصلہ میں اینو کھانو بھی دینا وا تے اینو پینو بھی دینا کدی کدی اللہ والے نالوں بہتے اللہ دے نافرمان فائدے میں دنیاوی فائدے دنیاوی لحاظ نال کاروبار بڑے دولتاں بڑیاں اگے پیچھے نوکر چاکر ملازم بڑے عابد زاہد فاسق فاجر تے نافرمانی والے وہ سب سرکاری لنگر کھام رب پالن ہارا پالے ذاتا عملہ باجو جے کر ذاتا عملہ باجو جے کر وقت کٹ رزق پچھاندا العالم کیویں ستاندا تے رازق کیا نہ جاندا اللہ ذوالجلال نے اے ہوئی تے اپنے نبیاں دے ذریعے پہچان کروائی ہے اللہ دا قرآن ہر نماز اسی پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین ایاک نعبد اور پھر دنیا جنہوں 4 ٹکے لب جانا دولت لب جائے کوئی ماڑا موٹا عہدہ لب جائے وہ بندے نو بندہ ہی نہیں سمجھتا
ساڈے تک ماڑا غریب آدمی جائے السلام علیکم جی منہ ادھر تے سلام ادھر لینا دیا. جیڑا چج نال تیرے نال بولن نہیں دیا وہ تیری گل سنے گا تے جیڑا تیری گل ہی نہیں سنے گا تیری گل دا جواب دے گا. وہ بادشاہاں دا بادشاہ ایڈا طاقتور ہے تے او آندا ہے میں تیری سننا بھی ہاں تے میں تینوں جواب بھی دیندا. تو جہاں تک لے کے یا کرے چینا مست ہو جانا فرعون بن جانا میں رب العالمین. اور دیکھ اس مالک دیا مہربانیاں بندے تے بندے رہ گئے. رب العالمین تے اپنے نکی تو نکی مخلوق دی سن انسان تے انسان رہ گئے. آج جڑی بعض دفعہ شیطان ساڈے ذہن وچ گل پا دیندا ساڈی سندا نہیں او دی موڑدا نہیں ساڈی او دے اگے او دی دور درگاہ نہیں. یہ تے رب دی رحمت تو مایوسی ہے. رب سندا ہے بلکہ میں نہ گناہگاراں دی بہتی سندا ہے. سندا ہے کدی نہیں سندا انساناں دی سندا ہے حیواناں دی سندا ہے جمادات دی سندا ہے نباتات دی سندا ہے. میرا مالک تے اپنیاں دی سندا ہے بیگانیاں دی سندا ہے. ہاں نکی تو نکی مخلوق دی سندا ہے. تسی آکھو گے دلیل کی یہ ذرا غور کرے آجے اللہ ذوالجلال دے پیارے نبی سیدنا جناب سلیمان علیہ السلام دی ذات گرامی آپ تشریف لے جا رہے ہیں. اور یہ رب دے او نبی نے کہ جنہاں نو رب نے انساناں تے حکومت دیتی ہے. رب نے جانوراں تے جناں تے پرندیاں تے چرندیاں تے بھی رب نے حکومت عطا ایڈی لمبی چوڑی حکومت پوری دنیا تے کیتی ہے. پر رب دے نبی نے نا رب دے سامنے آکڑے نہیں. اتنی بڑی حکومت آپ ایک دن تشریف لے جا رہے ہیں ویکھنا رب نے کیسی کیسی فہم عطا فرما دیتی ہے. بعض اوقات انساناں کو سمجھ نہیں آتی جڑی پرندیاں درندیاں چرندیاں کو آ جاتی ہے. آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور قرآن میں بڑا پیارا نقشہ کھینچے ہے. اللہ دے نبی فرماتے ہیں فقال ما لی لا ارى الهدهد. انسان بھی نے جن بھی نے پرندے بھی نے جا رہے ہیں. ایک جگہ تے نبی نے کھلی کچہری لا دی حاضری لگن لگی. سبحان فقال حاضری لاتے فقال ما لی لا ارى الهدهد. بھائی کی گل ہے ہدہد مینوں نظر نہیں آ رہا. ام کان من الغائبین وہ مینوں ہی نظر نہیں آ رہا کہ واقعی غائب ہے. ام کان من الغائبین لا اعذبنہ عذابا شدیدا او لا اذبحنہ او لا یأتینی بسلطان مبین. جیو واقعی غیب واقعی کدے گیا دیکھا میرے پوچھن تو بغیر میری اجازت تو بغیر ٹر گیا ہے. جے آ گیا واپس تے آ کے تو کم نے یا تے میں نے کو پکی دلیل آ کے دے گا کیوں غائب ہویا تے یا پھر میں انہوں ایسی سزا دیا گا میں انہوں بہتا غصہ چڑھیا تے زبائی کر دیا گا. لاؤ عذبنہو عذابا شدیدا اولا عذبانہو اولا یاتینی بسلطان مبین. یا میں انہوں کڑی سزا دیا گا بہتا غصہ چڑھیا تے میں چھری پھیر دیا گا یا میرے کو کوئی پکی دلیل لے کے آئے گا. معلوم ہے تحقیق کرنی چاہیے اللہ سانو بھی توفیق عطا اے کوئی سوچ نہیں. ساڈے مولوی صاحب دی بھی تے ڈھونڈ ہو لمبی داڑھی او والا جھوٹ بولتے ہیں. یہ کوئی دلیل نہیں. میرے کو غلطی ہو سکتی ہے تواڈے کو غلطی ہو سکتی ہے. بڑے تو بڑا عالم دین ہوئے خطیب ہوئے شیخ ہوئے مفتی ہوئے
سینے تے اگر نہیں غلطی کرتا تے آمنہ دا لال نہیں غلطی مصطفیٰ کو علاوہ کائنات دی ہر زبان بڑا نیک ہوئے متقی ہوئے ہر انسان کو لو پتکادہ بشریت غلطی ہو سکتی مصطفیٰ کو لو غلطی ہوندی آپ معصوم عن الخطا میں اللہ جتے تیرے محبوب لیتے ہیں انہاں دے روضہ انور دے کروڑا رحمت نازل فرمانا ساڑھے والوں کروڑا اللہ درود و سلام دیا بادشاہ نازل فرمانا قرآن دے الفاظ دے ذرا غور فرما لو اللہ ذوالجلال دے نبی فرما دے نے یا میں نو سبا کر یا میرے کو پکی دلیل لے آئے گا تحقیق کرنی چاہی دیئے جتو حق گال مل جائے انہوں مان لینا چاہی دائے اجے گلہ باتا ہوئی رہی ہمیں فما کسا غیر بعید فما کسا غیر بعید فقال احد بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین اجے گلہ باتا ہو رہی ہمیں تے اید رسا بھی اٹھ دے ہولی ہولی آپ پہنچے دربار اے آ بھئی ادھر کدھر گیا سے تے ہود ایٹی کو جیڈی سیری دے ہود ساڑھے دابڑے جیڈے سیونے تے سمجھ نہیں ہون نہیں ایٹی کو جیڈی سیری ہود دی کتھے گیا سے آندہ اللہ دے نبی جی میں اوتوں دی خبر لے کے آیا جتوں دا توانوں پتہ نہیں نبی دے اگے غصے سر اگے غصہ چڑھے اسی بھی جے بغیر اجازت دے گیا تے میں نو سزا دینی ہے یا سوا کر دے آگا تو غصہ دے کے چڑھے اسی اتوں آ کے وہ جنہوں پنجابی جاندے رہے بالدی دے تیل باتا حضرت میں اتوں آیا جتوں دا توانوں پتہ نہیں نبی چھری نہ پھیر دیندے ہیں میں جرت کی میں پیدا ہوئی میں تے سب جاننا ہوا سب لکی چھپی جاننا تے تو آنا جتوں تسی نہیں تو انہوں نہیں پتا میں خبر لے کے آیا یہ دا مطلب ہے نبی دا عقیدہ بھی بے ہر لکی چھپی جانتا ہے تے گلہ اللہ ہی جانتا ہر لکی چھپی جانتا ہے حضرت میں اتھوں دی خبر لے کے آیا جتھوں دا توانوں پتا نہیں جتھوں دی توانوں خبر نہیں فما کسا غیر بعید فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبع بنبأ یقین وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله حضرت ایک بیوی جے بلقیس ایک بی بی تخت دے بیٹھی ہے اور دے منن والے سارے سورج نو سجدہ کرن ڈالے تے جناب سلیمان اور ہود دی عقل دا اندازہ فرمان لگے نے آپ فرمان دے نے اور یہ تے پتا کہ رب تو علاوہ سورج چاند ستارے یا کسی بھی اور مخلوق نو سجدہ جائز نہیں نبی دا علم ہے نبی نو پتا ہے یہ نبی فرما رہے نے ہوتے اور سورج نو سجدہ کر دینے تے تو کی جان ہے وہ سورج نو سجدہ کر دینے تو کی جان ہے آندہ اللہ یسجدو للہ کتھے جان گل سنائی آتے بخاری آتے کیسی رب نے تینو فہم عطا فرما دیتی ہے آندہ اللہ یسجدو للہ اے اللہ دے نبی جی انہوں چاہیدہ سجدہ کرن تے کلے اللہ نو ہی کرن اللہ کو علاوہ سجدہ نہ کر ایڈی کو سیری تے عقل بے خلا رب نے کیسی ہے میں تھوڑا جا تو انہوں اکیلے آجا اس تو میں ایک نکی تھی مخلوق ہے ایڈی کو جنی کیڑی
کیڑی خود ہو تو بھی کئی گنا گئی زمین تے چلتی ہوئے تے بعض اوقات کمزور نظر آلے بندے نو اون جی نہیں لگدی اون جی نہیں دس دے نکی جی کیڑی میرا ایمان تے میرا عقیدہ سن رہا میرا ایمان ہنیری رات ہووے کالے رنگ دا پتھر ہووے جنگل بیابان ہووے تے کالے رنگ دی کیڑی ہو دے اتے چل دی ہووے میرا ایمان ہے کہ میرا رب اونوں ویندا بھی ہے تے اودیاں سندا بھی ہے اللہ انہوں ویندے بھی نے رب العالمین دی سندے بھی نے سلیمان علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں تے چند جا کی ڈالے آؤ پانی دی دعا کریے بارش دی دعا کریے بارش نہیں ہو رہے تے جاندے ہیں آپ نے اچانک آرڈر فرمایا آؤ بھائی واپس چلیے حضرت اجے دعا کی تھی کوئی نہیں می پیا کوئی نہیں تے واپس کی میں ٹور چلیے اللہ فرماتے ہیں فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا فَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ سلیمان علیہ السلام تبسم فرماندے ہوئے حضرت بارش دے اجے ہوئی کوئی نہیں دعا بھی کوئی نہیں کی تھی تے واپس ٹر چلے ہو فرمایا میں رب نے منو ایسا ایک منظر بخایا ایک کیڑی اپنے مالک دے سامنے آپ ترلا پہ کر دیے تے آندیے اللہم انا خلق من خلقک اللہم انا خلق من خلقک عرش والے جویں اور تیریاں مخلوقاں میں اسی بھی تے تیری مخلوقاں مالکا پانی دیا لوڑا پہ گئیاں نے اللہ رحمت آمین فرماتے نے کیڑی دی دعا نال اللہ رحمت آمین برسا دیں گے یار ایک گل سوچ لو عقیدہ بنا لو اس نکی جی کیڑی نو پتا بھی ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے آپ کو دنیا دا بادشاہ نے آپ کو دنیا دے حکمران نے ہے بھی اللہ دے نبی نے ہے بھی فقط دے حاکم نے تے کیڑی نے نبی دے دروازے دا رخ نہیں کیتا کدا رخ کیتا کدا کیڑی رنی رب رحمان اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے کیڑی رنی رب رحمان اگے انہیں عرض نہیں کیتی سلیمان اگے پڑھ ویخ تے رکھ قرآن اگے پڑھ لا الہ الا اللہ اروانے قرآن دیو کانتے عقیدے دینا خود ہوتا عقیدہ ویکھلا ایک کیڑی دا عقیدہ ویکھلا میں تھوڑا جا توانوں قریب لے آوا کہ اپنے مالک دا دروازہ کھٹکھٹائی دا کنجو دی ذات تے یقین تے اعتماد کری دا میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف فرمانے رات دا فیل آئے تے جگہ دے پیر علیہ السلام دا دروازہ کھٹکھٹایا گیا پتہ کیتا کون ہے اللہ دے پیارے نبی جی خولا نامی ایک عورت آئی ہے تے پیارے پیغمبر جی کو مسئلہ پوچھنا چاہتی ہے پیارے نبی دے گھر آ گئیاں نے حضرت ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ فرماندیا نے چھوٹا جنہ حجرہ میرے مصطفیٰ دا علیہ السلام اس حجرے وچ میں بھی بیٹھی ہوں اللہ دے نبی بھی تشریف فرما لے آن والی بی بی خولہ بھی موجود ہے آدیا نے میں کول بیٹھی سا تے اے بی بی ہولی ہولی گلہ شرم دے مارے ہولی ہولی گلہ مصطفیٰ نل کر دیے ہوئے اللہ دے پیارے نبی جی میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے اسلام تو پہلے عورت کی جو حیثیت اہمیت سی تاریخ اس بات کی شاہد ہے عورت نو آ کے عزت عطا کیتی ہے تے اسلام نے کی اے کملیاں نے جڑیاں میرا جسم میری مرضی نہیں ایمان دی فکر کرنی پے گی جسم میرا تے مرضی میرے خدا دی ساما ساڈیاں نے انہاں ساما تے مرضی محمد مصطفیٰ دی ہے ساما محبوب دے اشارے دے مطابق گزرن زندگی اشوالے دے آدر دے حکم دے مطابق گزرے آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی اسلام تو پہلا سی کہ عورت نو 1 2 3 4 5 10 20 100 طلاق دے کے پھر واپس رجوع کر لے یعنی نہ چھڑنا نہ عزت نالوں نو رکھنا آباد کرنا پریشان کرنا لیکن اے جڑا طریقہ سی نا کہ کوئی اپنی بیوی نو ماں کہہ دے سہار انہوں آتے نے شرعی لغت کے اندر سہار کوئی اپنی بیوی نو ماں کہہ دے تے او دا نکاح بالکل ختم ہو جانا سی واپسی دی کوئی صورت ہی نہیں سی بی بی خولہ حضور کو لائیاں سونے ہو میرے خامد نے مینوں ماں کہہ دیتا ہے اولادا جوان نے بڈھے والے جاواں تے کیڑے پاسے جاواں میرے آقا فرماندے نے خولہ اجے میرے کول اے دے بارے وحی کوئی نہیں آئی نبی نے تے نبی بھی ہو جنہ دے سر تے اللہ نے دوواں جہاناں دی بادشاہی تے سرداری دا تاج رکھے نبی بھی ہو نے آپ فرماندے نے خولہ اجے اے دے بارے وحی کوئی نہیں آئے محبوب میں تواڈے کولوں نہ پوچھاں تے کتھوں جا کے پوچھاں آقا میرا مسئلہ حل فرماؤ آپ فرماندے نے خولہ اجے اے دے بارے وحی نہیں آئے اے تے پتہ ہی نہ میں او نبی وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی اللہ دی وحی تے اجازت دے بغیر بولدا نہیں ساڈے ارگا تے ہن ہوے نا ساڈے ارگا او دا مسئلہ سے پوچھ لیا پتہ ہے تے بھاوے نہیں پتہ دسنا تے ضرور کتے اے نہ کر لے ایڈا بڑا مولوی دے مسئلے دا ہی نہیں پتہ حالانکہ عقل مندی اس تو بڑی کوئی نہیں پتہ اچھا بھاجی دیکھاں گے کسی کو پوچھا گے کسی عالم دین کو کسی کتاب جو دیکھا گے فی الحال میں نہیں پتا میرے ذہن چ نہیں یہ عظمت بھی ہے تے عزت بھی ہے تے یہ نہیں گل لے ہن میں مسئلہ نہ دساں تے لوکی کی آکھن گے دسنا ضرور ہے اپنا تے بیڑا فرق ہویا ہی ہویا نال انہاں دا بھی کر کے چھڈدا اور وہ ساری کائنات دے امام نے تے جواب کیے خولہ اجے میرے کول وحی نہیں آئی اجے اے دے بارے جبریل نے مینوں دسیا کچھ نہیں تے میں قربان جاواں میں تے کہا کرنا وا بی بی خولہ نے اپنی اپلیکیشن ہائی کورٹ چو چک کے تے سپریم کورٹ چ ریٹ دائر کر دیتی عرش والے دا دروازہ کھٹکھٹایا اللہ جاواں تے کیڑے پاسے جاواں عمرہ وڈیریاں بچے جوان کیڑے پاسے جاواں اما عائشہ فرماندی نے میں کول بیٹھی سا مینوں نہیں پتہ لگا اس بی بی نے نبی نو کی آکھیا ہے تے ماں دی خولہ اجے محبوب علیہ السلام دے کول ہی بیٹھی آنے آسمان تو اللہ دا پیغام لے کے جبریل آ گیا قد سمع اللہ قول التی قد سمع اللہ قول التی
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فرماندیا میں جیڑیاں گلاں میں کول بہ کے نہیں سن سکے اللہ نے عرش برین تے سن لیا میں اور سنیا گلیا جبریل جی اللہ فرمایا میری بندی پریشان ہے جا میرے محبوب نو کہہ دے اور جیڑی عورت اپنے خامن دے مسئلے جو تواڈے نال جھگڑ دی سی پے مسئلہ پوچھ دی سی پے محبوب میں اودیاں عرش برین تے سن لیا. بی بی خولا جدو لاچار ہوئی اودا بھی عقیدہ سی میرے اوکھے سوکھے ویلے سنن والا کون ہے. بی بی خولا جدو لاچار ہوئی اکے نبی دے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی دکھیار ہوئی کہو لا الہ الا اللہ انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا انہیں غم تھی حال بگاڑ دیتا ماری فلک نو پار کیتا سینہ جبرائیل دا سار دیتا کہو لا الہ الا اللہ پھر رب کلی وئی تے شاد کیتی رب کلی وئی تے شاد کیتی شودی اجڑی پھر آباد کیتی تے بے مددی دیر امداد کیتی کہو لا الہ الا اللہ. یعنی عقیدہ تے سواد انسان دی بن جائے کہ میرے تمام تر معاملات دے اندر اللہ ہی وہ ذات ہے کہ جینا میری مشکلات کا حل کرنے والا اور میریاں تمام مسائب تے پریشانیاں کو میرے تو دور کرنے والا تے پھر اللہ اپنے بندیاں دے اعتماد کو کدی ٹھیس نہیں پہنچان دے. اس واسطے دوستو آئیے عقیدہ بنائیے سوچ بنائیے کہ اللہ ذوالجلال دی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جیڑا ہر ساڑھے اوکے سوکے ویلے کام آن والی ذات ہے. اللہ کے عقیدہ اس سوچ سانو نصیب فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ساڑھا سارے ادا بیٹھنا آنا قبول فرمائے. محترم حضرت مولانا عبد المجید بٹ صاحب حفظہ اللہ جو امیر ضلع بھی ہیں اور انہاں دے رفقاء احباب جماعت اور نہ مزمل اور دیگر علماء کرام اللہ ان سب دیاں محنتاں محبتاں قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک. ساڈے محترم بھائی سہیل صاحب انہاں دی والدہ محترمہ